اللہ رب العالمین نے دوسری عبادت رکھی ہے مالی، جو مال سے ادا ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر زکوٰۃ فرض کی ہے تو صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں عبادتیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ صرف عبادت ہے، ایک جسمانی عبادت ہوتی ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے۔ اگر صاحب نصاب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حج فرض کیا ہے، اگر اس کے اوپر انسان کے اوپر حج فرض ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر بلا عذر وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رب العالمین کے لیے وہ حج نہیں کرتا، یا صاحب نصاب ہے، مال اتنا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ وہ شیطان کا بھائی ہے جو جس کے پاس مال ہے پھر بھی کنجوسی کرتا ہے۔ یہ مال کس نے دیا؟ یہ مال اللہ رب العالمین نے دیا۔ جو صاحب نصاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر حج فرض کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا حق فرض ہے، جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ حج کرے۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، 5 بنیادی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں۔ اگر یہ 5 چیزوں میں کسی بھی رکن کے اندر، کسی بھی ایک رکن کے اندر سستی آئی، غفلت آئی، یقین جانو ہم پورے اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ 5 چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے یہ کہ اللہ کو ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو ایک جانا۔ دنیا کے اندر جتنی طاقتیں ہیں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، اور جیسے بھی حالات آ رہے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اللہ کو ایک جاننا، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی 5 چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بتائے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ان کو ادا کرے۔ وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ 5 اسلام کے ستون ہیں، اسلام کی بنیاد اس پر قائم ہے۔ جو شخص ان 5 میں کسی رکن کے اندر سستی کرتا، غفلت کرتا، وہ گویا کہ اسلام سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اسلام سے اس سے سچی محبت نہیں ہے، اسے دین سے سچی محبت نہیں ہے، اسے دنیا سے محبت ہے۔ وہ اللہ کو ایک نہیں جانتا، وہ اللہ رب العالمین کے باتوں پر اس کا یقین نہیں ہے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین نہیں، اس لیے وہ سستی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے 5 بنیادی چیزیں بتائی ہیں، ہم اس میں کبھی غفلت نہ کریں، کبھی لاپرواہی نہ کریں۔ ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں جس طرح اللہ کو رب مانتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ حج کا موسم چل رہا ہے، ہم اپنا حساب لگائیں، اپنے اندر جو مال ہے، ہمارے پاس جو مال ہے اس کا نصاب اکٹھا کریں کہ کہیں ہم پر حج فرض تو نہیں ہے۔ اگر حج فرض ہے ہم اسے فوراً ادا کریں، اس لیے ہمیں ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مال ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ ہو سکتا ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعیدیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ہم ان چیزوں میں غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ہم حج نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے ہم حج کے لیے جائیں، ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کے گھر کو تو جا سکتے ہیں۔ وہ کیسا مسلمان جس کے دل کے اندر کعبۃ اللہ کا شوق نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جانے کا شوق نہ ہو، وہ کیسا مسلمان، کیسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ارے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنا گھر بار جو کچھ ہمارے پاس ہے بیچ کر جانا پڑے ہم چلے جاتے، کہ اللہ کا گھر دنیا کے اندر ہے، کعبۃ اللہ کا گھر، ہم اسے تو دیکھ سکیں۔ سچ بتاؤ وہ آنکھیں کتنی پیاسی رہ جاتی ہیں، وہ دل کتنا پیاسا رہ جاتا ہے جو اللہ کے گھر کو نہ دیکھ سکے۔ ہم اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہم نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر اللہ کے گھر اور کعبۃ اللہ، مکہ جانے کا، مدینہ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔
ہم اس شوق کو پیدا کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، آپ مدینے میں تھے، کس طرح وہ لوگ مچل گئے تھے اور کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، چلیے ہم عمرہ کرتے ہیں. کتنا شوق تھا مکہ اور مدینہ جانے کا. آج ہمیں باہر جانے کا شوق ہے، لیکن پیسہ کمانے کے لیے، مال کمانے